شہر میں سردی کی لہر زور پکڑ گئی، یکبستہ ہوائیں چلنے سے شہری ٹھٹر گئے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا، پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 47 پیسے فی لیٹر اضافہ، پیٹرول کی نئی قیمت۔ یکبستہ ہوائیں چلنے سے شہری ٹھٹر گئے، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ شہر کا مضافاتی علاقوں میں شدید دھند کا راج، موٹر ویز کے مختلف سیکشن ٹریفک کے لیے بند، شہر میں آج بارش کا بھی کوئی امکان نہیں۔ میں سیاسی آدمی ہوں اور مذاکرات کا قائل ہوں، اور مذاکرات ہی سے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں تو رہائی کا ہمیشہ قائل رہا ہوں کہ بھائی سیاستدانوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، باہر رہنا چاہیے۔ اگر دھاندلی کے الیکشن کی گنجائش ہے تو دھاندلی سے پاک غیر جانبدار الیکشن کی گنجائش کیوں نہیں؟ سیاستدانوں کے غلط رویوں سے پارلیمان بے معنی ہو گئی، سیاستدانوں کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے، ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے بھی مخالف تھے، سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی گھن گرج، کہا خواہش ہے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہوں، ملک میں دھاندلی سے پاک انتخابات کی ضرورت ہے، سیاستدانوں نے ہمیشہ جمہوریت اور اصول پر سمجھوتہ کیا ہے۔ میرے خلاف ایف آئی آر دینے والے کہ تم نے 3000 میں گندم کیوں خریدی ہے؟ آپ کوئی میرے سے گندم خرید رہے ہیں؟ آپ نے کوئی مجھے سپورٹ پرائز دی ہوئی ہے؟ میری گندم ہے نا، میں جتنے کی مرضی بیچوں۔ آپ جب میں گندم کاشت کرتا ہوں، کون سی حکومت ہے جو اس وقت مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی حساب کیا ہے کہ 1 ایکڑ گندم کے اوپر خرچ کتنا آتا ہے؟ ایک کاشتکار 7-8 ہزار کا بیج ڈالے، 5 پانی لگتے ہیں گندم کو۔ آپ نے کبھی کاشت کی ہو تو آپ کو پتا ہو۔ بانی پی ٹی آئی پہلا ملزم ہے جو فیصلے کے وقت اپنی فیملی کی موجودگی چاہتا ہے، یہ این آر او کی آڑ میں ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے ٹرمپ بھی ان کو جوائن کر لے، مگر ایسا ممکن نہیں۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ کی تنقیدی نشتر، کہا حکومت کاشتکار کے معاشی قتل اور پاسکو کو بند کرنا چاہتی ہے۔ پنجاب واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی بل 2025 ایوان میں پیش، اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس، کھیلوں اور نوجوانوں کی امور سے متعلق سوال و جواب۔ اجلاس میں آرٹیکل 144 کے تحت قرارداد بھی پیش کی گئی۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس آج دوپہر 1 بجے تک ملتوی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے جاپان کے سفیر اکاما توسو شوچوئی کی ملاقات، معیشت، زراعت اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے کہا پاکستان اور جاپان کے مابین کاروباری اور ثقافتی تبادلوں سے تعلقات کو مزید وسعت ملے گی۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس، راولپنڈی میں انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کے امور کا جائزہ لیا۔ چودھری شافع حسین نے کہا انڈسٹری کے فروغ کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام ضروری ہے، صنعت کاری کا عمل تیز کر کے روزگار کے مواقع بڑھائے جا سکتے ہیں۔ ایک ہسٹری ہے آذربائیجان پاکستان کی، ایک بردرہڈ کی جی، تو اس کے اوپر کافی ڈیٹیلڈ بات ہوئی۔ ٹریڈ آفس اسٹیبلش کر رہے ہیں جی وہ لاہور کے اندر آذربائیجان کا، وچ از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ، جس کے تھرو جی ہماری بھی پروموشن ہو سکتی ہے ٹورڈز آذربائیجان فار دا انویسٹرز ٹو کم ان۔ آذربائیجان کے سفیر خضر فرداف کی پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے دفتر کا دورہ، منتہا اشرف نے کہا آذربائیجان اور پاکستان مل کر سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہتے ہیں، پاکستان آذربائیجان کو ٹیکسٹائل، زراعت سمیت متعدد مصنوعات برآمد کر کے زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ سی پیک ایک سڑک نہیں، پاکستان کے مستقبل کا منصوبہ ہے، صدر پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نذیر حسین کہتے ہیں سی پیک سے چین کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، دونوں ملکوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والی سرمایہ کاری کا بھی تعین ہوگا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا بڑا فیصلہ، 3000 چارج نرسوں کو 31 سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں تعینات کر دیا گیا۔
440 نرسوں کو میو ہسپتال میں تعینات کیا گیا. جنرل ہسپتال میں 100 اور گنجنا ہسپتال میں 40 چارج نرسیں تعینات. سر گنگا رام ہسپتال میں 201. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں 42 نرسوں کی تعیناتی کی گئی. نوٹیفیکیشن جاری. Canals and river, open heaps of plastic. It is like a nightmare. You just look around you and look at the amount of this plastic which is just taking away our good life. Now, as a citizen, I just think that my right to good life, which the Constitution guarantees, I'm not sort of vegetative organ that I can just keep on breathing and that bad air won't impact my breath. It will. I cannot just live that the surrounding is very bad and it is making it more ugly, this waste plastic. ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کی بڑی وجہ پلاسٹک کا زیادہ استعمال ہے. اسپیکر ملک احمد خان کا پلاسٹک مینجمنٹ اپلیکیشن کی لانچنگ تقریب سے خطاب. کہا پہلی بار صوبے بھر میں ستھرا پنجاب پروگرام لانچ کیا. پلاسٹک مینجمنٹ اپلیکیشن کی مدد سے ستھرا پنجاب پروگرام میں مدد ملے گی. پراپرٹی ٹیکس ایویلیویشن سسٹم کو رینٹل ویلیو میں منتقل کرنے کی منظوری. اربن یونٹ کو پنجاب کے تمام اضلاع کی پراپرٹیز کا ریکارڈ فراہم کر دیا. حکام کے مطابق منظوری کے بعد پراپرٹی ٹیکس ڈیپٹی کمشنر لینڈ ریٹس پر وصول ہوگا. صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس. راولپنڈی کے ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ دی گئی. بلال یاسین نے شہر کے مختلف علاقوں کو خوبصورت بنانے کے لیے تجاویز طلب کر لیں. کہا عوامی منصوبوں کی جلد تکمیل یقینی بنائی جائے گی. غیر قانونی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل میں نیب لاہور کی بڑی ریکوری. ڈی جی نیب امجد مجید آلک نے کہا کہ 1 ارب 17 کروڑ سے زائد کی ریکوری کے لیے کارروائی کی گئی. 887 متاثرین میں 51 کروڑ 12 لاکھ روپے بطور پہلی قسط تقسیم کیے گئے. ایل ڈی اے کا قصور. شیخوپورہ اور ننکانہ میں کردار ختم. ایل ڈی اے 3 اضلاع میں نجی ہاؤسنگ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکے گا. لاہور ڈویژن میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملات محکمہ بلدیات دیکھے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی. سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کا سفر محفوظ بنانے کا مشن. فیروزپور روڈ پر بائیکرز لین پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا فیروزپور روڈ کا دورہ. کہا شہری بائیکر لین کے استعمال سے مین روڈ پر ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں. اوور سپیڈ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن. رواں ماہ صوبے بھر میں حد رفتار سے تجاوز کرنے پر 3000 چالان ٹکٹ جاری. ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ نے کہا کہ تیز رفتاری کے خلاف کارروائی سے حادثات میں واضح کمی ہوئی ہے. شہر میں ٹریفک سسٹم بہتر بنانے کے لیے مزید نفری دی جائے. سی ٹی او لاہور اطہر وحید نے آئی جی پنجاب سے مزید نفری مانگ لی. سی ٹی او لاہور نے کہا ٹریفک روانی کے لیے رنگ روڈ فورس بھی ٹریفک پولیس کے ماتحت کی جائے. شہر بڑی تباہی سے بچ گیا. سی ٹی ڈی کے پنجاب بھر میں آئی بی اوز آپریشن. 200 آپریشن کے دوران 23 دہشت گرد گرفتار. لاہور سے فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد اسلحہ اور بارودی مواد سمیت پکڑے گئے. دہشت گردوں سے شہر کے تعلیمی ادارے کا نقشہ بھی برآمد. ٹیکس چور پکڑائیں, سرکاری انعام کے حقدار بن جائیں. پنجاب حکومت نے ٹیکس چوری کی اطلاع دینے پر انعام دینے کی منظوری دی تھی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں صوبائی کابینہ نے انعام دینے کی منظوری تھی. ٹیکس چوری کی نشاندہی کرنے والوں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو بھی انعام دینے کا فیصلہ.
منصورہ کے مین بازار کی حالت زار UC 109 ٹوکے والی گلی سمیت متعدد بازار تباہی کا شکار، ابلتے گٹروں کی وجہ سے گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، علاقہ مکین حکومتی عدم توجہ کے باعث مشکلات کا شکار۔ DC لاہور کا تحصیل نشتہ زون کے مختلف مقامات کا دورہ، مسا رضا نے گجو متا میں ڈیولپمنٹ پلان کے تحت ترقیاتی اسکیم کا جائزہ لیا، کہنا کاچا روڈ اور کماہا روڈ پر صفائی اور تجاوزات کا معائنہ کیا، ترقیاتی منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ غیر معیاری پانی سپلائی کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا جوڑے پل پر واقع واٹر پلانٹ پر چھاپا، قوانین کی خلاف ورزیوں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ بند کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی کے مطابق پانی کا لیبارٹری ٹیسٹ فیل ہونے پر یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔ نویں جماعت کے لیے نئے نصاب کی چھپائی کے لیے پبلشرز کا اعلان، فزکس کے لیے سنو مین پبلشرز کی درسی کتاب منظوری دے دی گئی۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے کیمسٹری کی کتاب کے لیے احسن پبلشرز کی درسی کتب کی منظوری دے دی۔ CM وائی فائی کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا، 200 سے زائد مقامات پر فری وائی فائی سروس فراہم کر دی گئی۔ سیف سٹی نے پنجاب کے 11 اضلاع میں مفت وائی فائی کی سروس فراہم کر دی گئی، 270 وائی فائی ہاٹ اسپاٹ سے شہریوں کو انٹرنیٹ کی فراہمی جاری۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب 16 فروری کو کرائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق افتتاحی تقریب میں تمام ٹیمیں اور ان کے کپتان شرکت کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کا وینیو تاحال فائنل نہ ہوا۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے آئین کو زیادہ مؤثر بنانے کا فیصلہ، سیکرٹری اسپورٹس مظفر خان سیال کی زیر صدارت اجلاس، DG اسپورٹس خضر افضال چودھری نے بریفنگ دی۔ سیکرٹری اسپورٹس نے کہا اسپورٹس میڈیسن کلینک، ڈوپنگ سینٹر اور اسپورٹس لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اور پاکستان میں ملنے والے پیار اور محبت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، 84 ہندو یاتری پاکستان یاترا کے بعد واپس بھارت لوٹ گئے۔ جتھا لیڈر سنت ڈاکٹر یدھشٹر لال نے کہا کہ مہمان نوازی کے لیے پہلی بار پاکستان سے بہتر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز سیف اللہ کھوکھر نے یاتریوں کو الوداع کیا، واہگہ بارڈر پر یاتریوں کو خصوصی تحائف اور گلدستے بھی پیش کیے۔